میں شدید بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بابا صحیح سے کہا، اگر اس ایس پی نے مجھے گورنر ہاؤس سے گرفتار کیا تو میں کچھ نہیں ہوگا بابا، وہ اطمینان سے بولے۔ اس بے وقوف کو گورنر ہاؤس میں گھسنے کون دے گا؟ تب تک وہ اندر داخل ہونے کی قانونی کارروائی سے گزرے گا۔ اس وقت تک ہماری گورنر صاحب سے ملاقات ہو چکی ہوگی۔ پھر شاید تم نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا۔ میں نے کہا ہے کہ میرے آدمی گورنر ہاؤس میں کوئی مزاحمت نہیں کریں گے۔ میں صرف گورنر ہاؤس تک اپنے وعدے کا پابند ہوں۔ میرے گارڈز تو یوں بھی باہر ہوں گے۔ بابا صحیح مسکرا کر بولے، نہیں بابا صحیح، میں نے سنجیدگی سے کہا، اس سے آپ کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ میں اس کی کوئی بھی ایسی کوشش خود بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے تو اس سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یا آپ کے آدمی اس معاملے میں مداخلت نہیں کریں گے۔ اچھا بابا فکر مت کر، بابا صحیح نے کہا، تجھے بھی ہاتھ پیر ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے ان کے ساتھ چلا جانا، میں صدر مملکت تک بھی جا سکتا ہوں، اب تو بے فکر ہو جا۔ انہی باتوں کے دوران میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور ہم لوگ گورنر ہاؤس کی پرشکوا عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ بابا صحیح کے کہنے کے عین مطابق ایس پی کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ سیکیورٹی آفیسر نے بتایا کہ اس کی لسٹ پر صرف 2 نام ہیں، سردار عبد الرحیم اور کامران۔ ایس پی کو سیکیورٹی آفیسر سے بحث میں الجھا چھوڑ کر ہماری گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہاں مہمانوں کے لیے خصوصی پارکنگ تھی۔ فوراً ہی سیکیورٹی کے 2 چاقو چوبند نوجوان نمودار ہوئے اور انہوں نے پھرتی سے ہماری گاڑی کا جائزہ لے ڈالا۔ ان کا انداز ایسا تھا کہ مہمان کو شوق بھی نہ گزرے اور اپنی قانونی فرائض بھی پورے کر لیں۔ انہوں نے ڈرائیور اور گارڈ کو گاڑی میں انتظار کرنے کی تاکید، پھر خوشامدانہ لہجے میں بولے، سائیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار ہو تو وہ سیکیورٹی روم میں جمع کرا دیں۔ ان مرحلوں سے فارغ ہو کر 10 منٹ بعد گورنر صاحب کے سامنے موجود تھے۔ وہ اس وقت وردی میں تھے اور شاید کسی اہم میٹنگ میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے پرتپاک انداز میں بابا صحیح اور مجھ سے مصافحہ کیا، پھر ہمیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے خود بھی بیٹھ گئے۔ رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد بابا صحیح نے گورنر صاحب سے کہا، سائیں یہ کامران ہے۔ میں نے کہا آپ سے، یہ کامران ہے؟ گورنر صاحب نے حیرت سے سر تپا میرا جائزہ لیا۔ یہ تو کسی کالج یا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ لگتا ہے، اتنا کم سن اور خوبرو نوجوان ان چکروں میں کیسے پڑ گیا؟ یہ لمبی کہانی ہے سائیں، بابا صحیح نے سپاٹ لہجے میں کہا، بے شمار کیس تو ایسے ہیں جو اس پر زبردستی بنائے گئے ہیں۔ میں تو ونود پانڈے کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گورنر صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر بولے، تم وہی ہو جس نے را کے خوفناک ایجنٹ ونود پانڈے پر اس کے اپنے ملک میں زمین تنگ کر دی تھی؟ وہ انتہائی حساس نوعیت کے کاغذات تھے۔ تمہارا وہ کارنامہ ہی ایسا ہے کہ تمہاری تمام کیس ختم کیے جا سکتے ہیں۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد مسکرا کر بولے، مگر ایک شرط پر، آئندہ بھی کوئی ایسا موقع آیا تو تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ میرا ملک ہے سر، میں نے پہلی دفعہ زبان کھولی۔ میں یہ کیسے برداشت کر لوں گا کہ کوئی میری ماں کی چادر سر سے کھینچ لے اور میں تماشا دیکھتا رہوں؟ بھارت والے تو خیر میرے دشمن ہیں ہی، مگر یہاں کا قانون بھی میرے سر کا طلبگار ہے۔ یہاں آنے سے قبل بھی پولیس کے ایک ایس پی صاحب نے مجھے گرفتار کرنا چاہا تھا۔ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوں گے تو میں بھلا کیا کر سکوں گا؟ ڈونٹ وری مائی بوائے، گورنر صاحب نے شفقت سے کہا، میں ابھی آرڈر جاری کر دیتا ہوں کہ آئندہ تم سے باز پرس نہ کی جائے، مگر تمہیں بہت احتیاط سے چلنا ہوگا۔ سب سے بڑا دشمن تمہارا ماضی ہے، اگر ذرا سی بھی لغزش ہو گئی تو خفیہ ایجنسیاں پھر تمہارے پیچھے لگ جائیں گی۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ میرے بعد آنے والے اوپر والوں کے دباؤ میں آ کر میرے ان احکامات کو یکسر مسترد کر دیں۔ ہاں جب تک میں گورنر ہوں تم ایک عام شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہو۔ تمہاری یہ حیثیت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک تم ملکی قوانین کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے بل بجا کر اپنے اردلی کو طلب کیا اور اسے کہا کہ سمد صاحب کو میرے پاس بھیج دو۔ سمد صاحب کرنل کے رینک کے ایک مخنی سے آدمی تھے، وہ گورنر صاحب کے سیکرٹری تھے۔ گورنر صاحب نے انہیں فوجی انداز میں میرے متعلق مختصراً ہدایات دیں، جنہیں انہوں نے بہت توجہ سے سنا اور درمیان میں صرف یس سر اور اوکے سر کی گردان کرتے رہے۔ یہ آرڈرز اسی وقت سے نافذ العمل ہوں گے، گورنر صاحب نے کہا۔ اوکے سر، سمد صاحب نے پھر وہی لفظ دہرایا۔ میں ابھی اس سلسلے میں سب جگہ وائرلیس کر دیتا ہوں۔ وہ اپنی فائلیں سمیٹ کر چلے گئے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ فائلیں بھی مجھے سے متعلق تھیں۔ اس دوران میں ایک باوردی بیرا چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرالی لے آیا اور روبوٹ کے اسی انداز میں لوٹ گیا۔ چائے پیتے ہوئے گورنر صاحب نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں سائیں، میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکوں گا۔ ابھی صدر صاحب اسلام آباد سے آنے والے ہیں، مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ میں جانتا تھا کہ صدر صاحب کبھی عام ایئرپورٹ سے نہیں آتے، وہ پی ایف بیس ماری پوری کے ذریعے ہی آتے ہیں، مگر میں نے اپنی اس رائے کا اظہار نہیں کیا۔ اسی وقت ایک باوردی میجر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے زوردار انداز میں گورنر صاحب کو سیلوٹ کیا، پھر بولا، سر آئی جی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
अभी तो मैं सदर साहब को रिसीव करने जा रहा हूँ, इनसे कहिए बाद में मुझसे मिल लें, अगर कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो वो भी मेरे साथ ही चलें, इन्हें भी तो शायद एयरबेस जाना होगा। मेजर इसी तरह सैल्यूट करके रुखसत होगा। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं पीटर के बारे में गवर्नर साहब को बता दूं, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि पीटर बाकायदा अमेरिकन पासपोर्ट पर पाकिस्तान आया होगा, गवर्नर साहब फौरन इसकी रिहाई का हुक्म देंगे, फिर वो यहीं दंदनाता फिरेगा। मैंने यूं ही सरसरी अंदाज में कहा, सर हमारे मुल्क में बेशुमार खुफिया एजेंसियाँ मुख्तलिफ महाजों पर सरगर्मी अमल हैं, इसके बावजूद यहाँ दूसरे मुल्कों के सीक्रेट एजेंट कैसे आ जाते हैं। गवर्नर साहब मेरी इस बात पर मुस्कुराए। इनकी मुस्कुराहट में मुझे वाज़ेह तौर पर तहकीर का शाइबा दिखाई दिया। फिर वो पुरसुकून लहजे में बोले, हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि चोटी के सियासतदान से लेकर मिनी बस का कंडक्टर तक सियासत पर खुद को अथॉरिटी समझता है। अब तो आम आदमी को भी हर सफेद नाम CIA, मोसाद या KGB का एजेंट मालूम होता है। हमारे पास इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारी ISI और SSG तो हमारा सरमाया है। तुम जैसे गैर तरबियत याफ्ता लोगों के हाथ अगर इत्तफाक से कोई केस लग जाए तो ये समझना कहाँ की अक्लमंदी है कि हमारी एजेंसीज हाथ पर हाथ धरे बैठी हैं। दिल तो मेरा चाहा कि इसके जवाब में इन्हें ऐसी खरी खरी सुनाऊं कि वो अपनी सारी तकरीर भूल जाएं, मगर बाबा साईं ने इशारे से मुझे रोक दिया। इसी वक्त वो मेजर फिर बरामद हुआ और इसी तरह सैल्यूट करके बोला, सर IG साहब अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं साहिब से सिर्फ 5 मिनट की मुलाकात चाहता हूँ। ओके, गवर्नर साहब ने कहा, बुलाओ इन्हें। फिर वो उठ खड़े हुए और हम दोनों से बारी बारी मुसाफा करने के बाद वो मुझसे मुखातिब हुए, तुमने मुल्क के लिए जो करा कदर खिदमात अंजाम दी हैं, ये इसका इनाम है कि अब तुम एक आज़ाद और मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह ज़िंदगी गुजारोगी। विश यू बेस्ट ऑफ द लक। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि IG साहब कमरे में दाखिल हुए। इनके पीछे पीछे वो नौजवान SP भी था जो मुझे गिरफ्तार करना चाहता था। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? गवर्नर साहब ने रेस्ट वॉच पर निगाह डाली। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं, मैं कामरान को गिरफ्तार करने आया हूँ, IG ने सपाट लहजे में कहा। इट विल टेक ओनली हाफ ए मिनट सर। फॉरगेट इट, गवर्नर साहब ने कहा। यू विल सून रिसीव माई ऑर्डर्स अबाउट कामरान। ये कहकर गवर्नर साहब कमरे से बाहर निकल गए। इनके साथ साथ हम भी कमरे से बाहर आ गए। SP की हालत इस वक्त दीदनी थी, इसका बस नहीं चल रहा था कि वो मुझे वहीं खड़े खड़े शूट कर दे। मैंने जाते जाते इसकी तरफ हाथ हिलाया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गवर्नर हाउस से बाहर निकलकर मुझे अंदाजा हुआ कि SP ने तो खासे बड़े पैमाने पर मेरी गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर रखा था। बाबा साईं के गार्ड्स की गाड़ी भी पुलिस मोबाइल्स के घेरे में थी। SP भी हमारे पीछे ही पीछे अपनी जीप में बाहर निकला था। इसने शायद अपने आदमियों को इशारा कर दिया था कि बाबा साईं को जाने दिया जाए। हमारी गाड़ी बाहर निकलते ही पुलिस मोबाइल्स ने न सिर्फ हमें रास्ता दिया बल्कि बाबा साईं के गार्ड्स को भी रास्ता दे दिया। बाबा साईं, मेरा ख्याल है कि यहाँ से सीधे अपने बंगले पर चलें। ये लोग हमारे ताक़ुब की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं नहीं चाहता कि पोल्ट्री फार्म इनकी नज़रों में आए। ठीक है बाबा, उन्होंने ड्राइवर को हुक्म दिया, यहाँ से बंगले चलो। बाबा साईं, मैंने डरते डरते कहा, अब तो मैं आज़ाद हूँ, अब मुझे वहाँ भीड़ भाड़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए तैमूर और ग्लोरिया ही काफ़ी हैं। अगर महरम खान अपने आदमियों के साथ पहुँच गया हो तो आप इसे वापस भेज दें। इस मौजू पर मैं बाद में बात करूँगा, बाबा साईं ने जवाब दिया। वो शायद ड्राइवर या गार्ड के सामने कोई बात नहीं करना चाहते थे। वैसे मुझे आज शाम तक या फिर कल सुबह सवेरे गौड़ जाना है। हम घर पहुंचे तो गेट खुलने से पहले ही अली मुराद भी गाड़ी से कूदकर नीचे उतर गया। पोर्च में पुरानी मॉडल की यार्ड टाइप की जीप खड़ी थी जो बुरी तरह मिट्टी में अटी हुई थी। मेरा ख्याल है कि महरम खान और इसके साथी आ गए। बाबा साईं ने पुरख्याल अंदाज में कहा और ड्राइवर के दरवाज़ा खोलने पर गाड़ी से बाहर आ गए। बरामदे ही में वहशतनाक शक्लों और खौफनाक खुलियों वाले कई आदमी मौजूद थे। उन्होंने आगे बढ़कर बाबा साईं के पैर छूना चाहे मगर वो इन्हें नज़रअंदाज करते हुए बावकार अंदाज में अंदर चले गए। अपने कमरे में पहुंचकर बाबा साईं ने मुझसे कहा, मैंने महरम खान और इसके साथियों को तुम्हारी मदद के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि वो पिछले कई माह से कुछ ज़्यादा ही सरकश हो गया है। अव्वल तो गाँव का कोई आदमी इसके मुकाबले पर आने की जुर्रत ही नहीं करेगा। सिर्फ अली मुराद ही है जो इससे टकराने की हिम्मत रखता है, मगर वो इस वक्त मेरे लिए बहुत अहम है। मैं नहीं चाहता कि महरम खान इसे मार दे या जिंदगी भर के लिए अपाहिज कर दे। मैंने ये बातें गाड़ी में तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मुमकिन है ड्राइवर या गार्ड बातों बातों में इसे बता दें। फिलहाल तो इनकी नज़रों में महरम खान मेरा खास आदमी है। महरम खान या इसके किसी साथी को हमारे पोल्ट्री फार्म का इल्म है? मैंने पूछा। नहीं, बाबा साईं ने बताया, वो कराची कभी कभार ही आता है और हमेशा किसी अच्छे होटल में ठहरता है। इस दफ़ा चूँकि मेरे बुलाने पर आया है तो तुम्हें बंगले में नज़र आ रहा है, अभी फौरी तौर पर इसकी सरकशी निकाल दूँ? मैंने पूछा। ये और भी अच्छा है, इसके साथियों के सामने इसकी हड्डियाँ तोड़ोगे तो फिर कोई सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि महरम खान यहाँ से अपने पैरों पर चल कर न जाए, तो फिर
پھر ذرا بلائیے اسے، میں نے کہا، میں بھی تو دیکھوں وہ کیا ہے بلا۔ اڑے چھوڑا، بابا سائیں نے آواز لگائی۔ فوراً یہ ایک ملازم مؤدب انداز میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ حکم سائیں، بابا محرم خان یعنی کھلے مویس یعنی محرم خان کو بلاؤ۔ حاضر سائیں، ملازم نے جلدی سے کہا اور الٹے قدموں سے باہر لوٹ گیا۔ اسی وقت پورچ میں کوئی گاڑی رکنے کی آواز آئی، پھر فوراً ہی علی مراد آ گیا اور بولا، سائیں کامران سائیں کے دوست آئے ہیں، ان کے ساتھ 2 لڑکیاں بھی ہیں، انہیں اندر بھیج دو بابا۔ بابا سائیں نے کہا۔ علی مراد جا ہی رہا تھا کہ ایک لمبا تڑنگا مضبوط ہاتھ پیر اور بھیانک چہرے کا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گھنی داڑھی تھی، مونچھیں بھی اتنی ہی گھنی تھی کہ اس کے ہونٹ بھی چھپ کر رہ گئے تھے۔ آپ نے مجھے بلایا سائیں؟ اس نے روایت کے خلاف بابا سائیں کے پیر چھوئے بغیر کہا۔ اس کی آواز بھاری اور لہجہ انتہائی کرخت تھا۔ ہاں میں نے تجھے بلایا ہے۔ بابا سائیں کا موڈ بھی ایک دم آف ہو گیا۔ یہ کامران ہے، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ یہ سمجھ لے کہ یہ بھی مجھے اتنا ہی عزیز ہے جتنا ناصر عزیز تھا۔ یہاں اس کے کچھ دشمن پیدا ہو گئے ہیں، تجھے دن رات اس کی حفاظت کرنا ہے۔ بابا سائیں نے تو حکمانہ انداز میں کہا، اسے اگر خراش بھی پہنچی تو میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور تو میرے غصے سے اچھی طرح واقف ہے۔ اسی وقت تیمور، شازیہ اور گلوریا کمرے میں داخل ہوئی۔ محرم خان نے ایک نظر ان لوگوں کو دیکھا، پھر بولا، کس زمانے کی بات کر رہے ہیں سائیں؟ محرم خان تحقیر امیز انداز میں بولا، اب یہ وہ محرم خان نہیں ہے جو آپ کی یا ناصر سائیں کی آواز سن کر کانپا کرتا تھا۔ اب محرم خان ایک آزاد پنچھی ہے۔ میر شاہن نے مجھے لاکھوں روپے کی آفر کی ہے اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں اسے قبول کر لوں۔ محرم خان، بابا سائیں غضبناک انداز میں دھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ اب تیری جرت اتنی بڑھ گئی ہے کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کر رہا ہے، میرے سامنے میر شاہن کا نام لے رہا ہے۔ تیری تو 7 پشتوں نے ہمارا نمک کھایا ہے، اب تو نمک حرامی بھی کرے گا؟ کرنا پڑتا ہے سائیں، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ محرم خان بے نیازی سے بولا۔ یا تو واقعی وہ بابا سائیں سے خوفزدہ نہیں تھا، یا پھر اس کے منہ میں بابا سائیں کے کسی دشمن کی زبان بول رہی تھی۔ تمہیں اپنے ان اجڑ اور گوار ساتھیوں پر اتنا غرور ہے؟ میں نے پہلی دفعہ زبان کھولی، وہ صرف ٹرینوں میں ڈکیتیاں کر سکتے ہیں، دیہات کے لوگوں پر ظلم توڑ سکتے ہیں۔ یہ کراچی ہے محرم خان، اپنے ساتھیوں کو تو ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع کر دو۔ میں نے جان بوجھ کر اسے اشتعال دلایا۔ اس کی باتیں سن رہے ہیں سائیں؟ محرم خان چیخ کر بولا۔ بابا سائیں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ گرج کر بولے، میرے ٹکڑوں پر پلنے والے کتے، تو اب مجھے پر غرا رہا ہے؟ ٹھیک ہے سائیں، محرم خان نے سرکشی کے انداز میں کہا، میں واپس جا رہا ہوں، آپ سے بھی اب گوٹھ میں ملاقات ہوگی۔ اس کا انداز واضح طور پر دھمکی والا تھا۔ شاید بابا سائیں کے مخالفین نے اسے کچھ زیادہ ہی بانس پر چڑھا دیا تھا۔ ٹھہر جاؤ محرم خان، میں نے سرد لہجے میں کہا، بابا سائیں کی اجازت کے بغیر تم اس بنگلے سے تو کیا اس کمرے سے بھی نہیں نکل سکتے۔ اسے کمرے سے باہر نکلنے دو کامران، بابا سائیں نے کہا، تاکہ اس کے جیدار اور سورما ساتھی بھی تو اس کا حشر دیکھ لیں۔ مجھے روکنے کی کس میں جرت ہے؟ محرم خان نے شانے سے لٹکی ہوئی 7mm کی آٹومیٹک رائفل اتار لی۔ واہ واہ، میں نے تحقیر امیز لہجے میں کہا، میں تو تمہیں مرد سمجھتا تھا۔ محرم خان، رائفل کے بل بوتے پر تو لڑکیاں بھی بڑے بڑے سرماؤں کو ڈھیر کر دیتی ہیں، اگر واقعی مرد ہو تو خالی ہاتھ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم سے مقابلہ؟ محرم خان نے دیوانہ وار کہکا لگایا۔ سائیں اس کو سمجھاؤ، اپنی جان سے بیزار ہے تو کسی ٹرک یا بس کے سامنے آ جائے۔ میں برق رفتاری سے اچھلا اور اس کی رائفل جھپٹتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ لمحے بھر کے لیے تو محرم خان بھی سکتے میں رہ گیا۔ اسے شاید مجھ جیسے شہری آدمی سے ایسی جرت کی توقع نہیں تھی۔ اس خوفناک شکل، سرخ انگارہ سی آنکھیں اور گینڈے کی طرح مضبوط جسم دیکھ کر ہی عام آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہوں گے، رہی صحیح کسر اس کی گرجدار آواز سے پوری ہو جاتی ہوگی۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے حیرت زدہ ہوا تھا، پھر اس نے برق رفتاری سے پہلو میں لٹکے ہوئے ہولسٹر سے ریوالور نکالنا چاہا، مگر میں نے سرد لہجے میں کہا، نہیں محرم خان، اب حرکت مت کرنا ورنہ میں فائر کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندہ یا مردہ گرفتاری پر کتنا انعام ہے۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ حکومت نے اس کی گرفتاری پر کچھ انعام بھی رکھا ہے۔ میں نے اندھیرے میں تیر پھینکا تھا جو نشانے پر بیٹھا تھا۔ تو تجھے پیسہ چاہیے؟ محرم خان دانت پیس کر بولا، مگر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے۔ بول، تجھے کتنا پیسہ چاہیے؟ جتنا پیسہ مجھے چاہیے وہ تیری 7 پشتے بھی ادا نہیں کر سکتی۔ دیوار کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو جا۔ محرم خان نے شعلہ بار آنکھوں سے میری طرف دیکھا، پھر جھٹکے سے دیوار کی طرف منہ کر لیا۔ بس کافی ہے، میں نے اسے سلگانے کو کہا، اب میری طرف گھوم جا۔ میں نے تیمور کو اس کی تلاشی لینے کا اشارہ کیا۔ محرم خان نے تیمور کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو مسکرایا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ تیمور کو ڈھال بنا کر مجھے مجبور کر سکے گا، مگر وہ تیمور تھا، وہ اب تک بے شمار بین الاقوامی مجرموں اور غیر ملکی تربیت یافتہ ایجنٹوں سے نمٹ چکا تھا۔ محرم خان اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا تھا؟ تیمور نے ایسے زاویے سے اس کی تلاشی لی کہ وہ کسی بھی مرحلے پر میرے اور محرم خان کے درمیان نہ آ سکے۔ محرم خان کے پاس ایک ریوالور تو تھا ہی، اس کی جیبوں سے باریک پھل والے 2 دھاری خنجر بھی برآمد ہوئے۔ وہ خنجر دیکھ کر میں چونک اٹھا۔
مخصوص قسم کا وہ خنجر اس سے پہلے میں ونود پانڈے کے پاس بھی دیکھ چکا تھا۔ ان خنجروں کو کسی انتہائی سریع الاثر زہر میں بجھایا جاتا ہے۔ کانتا کا خیال تھا کہ ان سے زخمی ہونے والا چند ہی دنوں میں دم توڑ دیتا ہے۔ مجھے محرم خان کے پاس وہ خنجر دیکھ کر واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ کیا محرم خان کا تعلق بھارت کے خفیہ ایجنسی را سے ہے؟ اگر ایسا تھا تو اس کی سرکشی بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ ڈاکو کتنے ہی طاقتور اور سرکش کیوں نہ ہوں، مگر وہ علاقے کے وڈیرے کے سامنے یوں آنکھیں نکال کر بات نہیں کر سکتے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ بابا صحیح کی خواہش کے مطابق محرم خان کے ہاتھ پیر توڑ کر اس کے ساتھیوں کے حوالے کر دوں گا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا تھا۔ اب میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا، اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ تیمور بھی میری لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورت دیکھ رہا تھا۔ ریوالور خالی کر کے وہ پہلے ہی ایک طرف اچھال چکا تھا، اب خنجر بھی اس طرف پھینکنے والا تھا کہ میں نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ یہ خنجر پھینکنے کے بجائے میرے حوالے کر دو، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ تیمور نے میری طرف دونوں خنجر بڑھائے۔ بس اسی لمحے میں محرم خان کی طرف سے میں غافل ہو گیا، وہ بھی اس لیے کہ تیمور چند لمحوں کے لیے میرے اور محرم خان کے درمیان میں حائل ہو گیا تھا۔ محرم خان کی پھرتی قابل دید تھی، انہی لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ پشت سے تیمور پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے تیمور کی پشت پر اتنی زبردست لات ماری تھی کہ وہ اچھل کر مجھ پر آ گرا۔ اگر میں بر وقت خود کو بچا نہ لیتا تو وہی خنجر میرے پہلو میں اتر جاتا جو تیمور مجھے دے رہا تھا۔ تیری تو تیمور نے اسے گالی دینا چاہی، مگر بابا سائیں اور شازیہ کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ محرم خان نے نہ صرف تیمور کی پشت پر زوردار لات جمائی تھی بلکہ جھپٹ کر پشت سے اس کی گردن بھی دبوچ لی تھی۔ میں اس وقت عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ میں تیمور اور محرم خان کے نیچے بری طرح دب کر رہ گیا تھا۔ ایک تو 195 پاؤنڈ تیمور کا وزن، پھر محرم خان کا دیو پیکر وجود۔ میرا اندازہ تھا کہ اس کا وزن کسی بھی طرح 250 پاؤنڈ سے کم نہیں تھا۔ مجھے سانس تک لینا محال ہو رہا تھا۔ میں نے گھٹی گھٹی آواز میں تیمور سے کہا، اپنے ہاتھ میں موجود خنجر دور اچھال دو، یہ انتہائی خطرناک زہر میں بجھے ہوئے ہیں۔ تیمور نے کوشش کر کے وہ دونوں خنجر دور اچھال دیے۔ اچانک گلوریا محرم خان کی طرف بڑھی، مگر بابا صحیح نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ نہیں بابا، تم اسے ہاتھ بھی مت لگانا، ورنہ یہ لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ سردار عبدالرحیم اب اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کو عورتوں سے پٹواتا ہے۔ تیمور کی کوشش یہی تھی کہ وہ مجھ پر کم سے کم وزن پڑے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر کسی طرح میرے لیے اتنی جگہ بنا لی کہ میں ان دونوں کے نیچے سے نکل سکوں۔ میں کھسک کر باہر آ گیا، مگر میرا نچلا دھڑ اب بھی ان دونوں کے نیچے پھنسا ہوا تھا، لیکن بہرحال میں اپنے ہاتھوں کو حرکت دے سکتا تھا۔ محرم خان نے تیمور کی گردن اتنی مضبوطی سے تھامی ہوئی تھی جیسے عموماً سپیرے خوفناک سانپوں کو قابو میں کرنے کے لیے پکڑتے ہیں۔ تیمور کی آنکھیں ابلی پڑی تھیں اور اس کے چہرے سے شدید اذیت کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا بے ہوش ہو چکا ہوتا۔ میں نے سرگوشی میں تیمور سے کہا، پوری طرح میرے اوپر جھک جاؤ تاکہ میرے ہاتھ محرم خان تک پہنچ جائیں۔ میں نے یہ جملہ انگلش میں ادا کیا تھا، مگر فوراً ہی محرم خان کی گھرراہٹ سنائی دی، یہ جھک جائے یا کھڑا ہو جائے، اب موت تم دونوں کا مقدر ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محرم خان پڑھا لکھا تھا۔ تیمور تیزی سے میرے اوپر جھک گیا۔ میں نے برقی صورت سے وہی داؤ محرم خان پر آزمایا جو وہ تیمور پر آزما رہا تھا۔ میں نے پوچھتے سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کی گردن کسی سانڈ کی طرح مضبوط اور موٹی تھی، مگر میری گرفت بھی کمزور نہیں تھی۔ میں چاہتا تو ایک جھٹکے میں اس کی گردن توڑ بھی سکتا تھا، مگر ابھی اس سے مجھے بہت کچھ معلوم کرنا تھا۔ میرا ذہن ان مخصوص خنجروں کی وجہ سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ بھلا محرم خان کا ان خنجروں اور را سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ میں نے محرم خان کی گردن پر مزید دباؤ بڑھایا تو وہ بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح اچھلنے لگا۔ اس چکر میں تیمور بری طرح پس کر رہ گیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ محرم خان نے اس کی گردن چھوڑ دی تھی۔ اسی اچھل کود میں تیمور چکنی مچھلی کی طرح پھسل کر ہم دونوں کے درمیان سے نکل گیا۔ تیمور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بابا صحیح اس لڑائی میں اس کی مداخلت بھی پسند نہیں کریں گے، اس لیے وہ اطمینان سے اس کونے میں جا کر وہ خنجر اٹھانے لگا جو محرم خان کی جیب سے برآمد ہوئے تھے۔ میں نے محرم خان کی گردن پر دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اس کے مکروہ چہرے پر پہلے حیرت اور پھر اذیت کے تاثرات ظاہر ہوئے۔ وہ بھی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا گھونٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گردن پر دباؤ پڑتے اس کی گرفت کمزور پڑ گئی۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کے جبڑے پر ایک گھونسا بھی رسید کر دیا۔ دیکھنے والوں کے خیال میں تو وہ گھونسا ہی تھا، مگر محرم خان سے پوچھا جاتا تو وہ یہی کہتا کہ میرے جبڑے پر 10 کلو کا بیم پڑا تھا۔ اس کے منہ سے خون بہنے لگا تھا، جبڑے کی ہڈی شاید ٹوٹ گئی تھی اور اس طرف کے چند دانت بھی اکھڑ گئے تھے۔ میرا وہ ہاتھ کچھ زیادہ ہی زور سے پڑ گیا تھا۔ چہرے پر گھونسا پڑتے ہی محرم خان کے اوسان چند لمحے کے لیے خطا ہو گئے۔ چند لمحوں کے لیے اس لیے کہ وہ انتہائی سخت جان تھا اور فوراً ہی سنبھل گیا تھا، مگر اس وقت تک میں اسے اپنے
اوپر سے اچھال چکا تھا۔ وہ غراتا ہوا پھر میری طرف جھپٹا، مگر میں نے پھر پشت کی طرف سے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس مرتبہ میں نے ہاتھ کچھ ہلکا ہی رکھا تھا۔ میں محرم خان کو اسی حالت میں دھکیلتا ہوا باہر کی طرف لے چلا۔ اسی وقت محرم خان کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کے منہ سے بری طرح خون بہہ رہا تھا، جبڑا بری طرح سوج گیا تھا اور وہ مجھے سمجھ میں نہ آنے والی گالیاں دے رہا تھا۔ شاید اسے بولنے میں بھی تکلیف محسوس رہی تھی۔ میں نے بابا سائیں کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر فخر اور غرور کی چمک تھی، گویا میں نے محرم خان کو زیر کر کے گویا کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو۔ تیمور اور گلوریا میرے پیچھے پیچھے تھے۔ باہر محرم خان کے اجڑ اور جنگلی ساتھی موجود تھے۔ ان کی طرف سے بھی گڑبڑ کا امکان تھا، مگر میں جانتا تھا کہ ایسی کوئی بھی گڑبڑ انہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ تیمور اور گلوریا اس سے پہلے انہیں خاک و خون میں نہلا دیتے۔ ہاں، میں شازیہ کو تو بھول ہی رہا تھا، وہ بھی یقیناً مسلح ہوگی، اور اگر ایسا کوئی موقع آ ہی جاتا تو وہ کسی بھی طور گلوریا سے پیچھے رہنے کی کوشش نہیں کرتی۔ محرم خان کے ساتھیوں نے بھی یقینی سے اپنے طاقتور اور ناقابل تسخیر سردار کو دیکھا، پھر وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ وہ تعداد میں 6 تھے اور ان کے چہروں پر عجیب سی وحشت اور بربریت تھی۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور بابا سائیں سے بولا، سائیں یہ کیا ہو گیا محرم خان؟ بابا، محرم خان اب مجھے پر غرانے لگا تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کا ہر مطالبہ آنکھیں بند کر کے پورا کرتا رہوں گا، مگر سائیں وہ جھجک کر بولا، محرم خان کی حالت کس نے کی ہے؟ کیوں؟ بابا سائیں نے باروک لہجے میں پوچھا۔ کیا تو اسے محرم خان کا انتقام لینا چاہتا ہے؟ یہ بات نہیں ہے سائیں، اس نے جواب دیا۔ میں اس نوجوان کے پیر چھونا چاہتا ہوں جس نے محرم خان جیسے زبردست آدمی کی یہ حالت بنائی ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔